یہ واقعہ اس سال کا ہے جسے تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال ہاتھیوں والا ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہی وہ سال ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ابرہہ یمن کا حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ دور دراز سے کعبہ کا حج کرنے آتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ کعبہ کی بجائے یمن میں اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف آئیں۔ اس نے یمن میں ایک عظیم چرچ بنایا جو بہت شاندار اور بلند و بالا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب والے اسے قبلہ مانیں اور حج کے لیے وہاں آئیں، لیکن اہل عرب کا دل کعبہ سے جڑا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، یہی اللہ کا مقدس گھر ہے، اس لیے کوئی بھی چرچ کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ یہ بات ابرہہ کے لیے سخت ناپسندیدہ تھی۔ اس کے دل میں کعبہ کو مٹا دینے کا ارادہ پیدا ہوا۔ اس نے کہا اگر کعبہ نہ رہا تو لوگ لازمی میرے چرچ کا رخ کریں گے۔ ابرہہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں ہزاروں سپاہی تھے۔ اس کے ساتھ کئی بڑے ہاتھی بھی تھے جو اس زمانے میں جنگ کے سب سے خطرناک ہتھیار سمجھے جاتے تھے۔ یہ لشکر جب چلتا تو زمین ہلنے لگتی تھی۔ ابرہہ غرور میں مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا مقصد تھا کہ کعبہ کو منہدم کر دیں اور زمین کے برابر کر دیں۔ جب اہل مکہ کو خبر ملی کہ ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ ان کے لیے ناقابل مقابلہ تھا۔ قریش کے سردار اس وقت عبد المطلب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب حرم کعبہ کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے اللہ کے گھر کے دروازے کو تھاما اور دعا کی، اے اللہ، یہ تیرے گھر کا معاملہ ہے، تو ہی اس کا نگہبان ہے۔ پھر وہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف چلے گئے تاکہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا۔ ہاتھیوں کو کعبہ کی سمت بڑھایا گیا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ہاتھیوں نے کعبہ کی طرف قدم بڑھانے سے انکار کر دیا۔ سپاہیوں نے انہیں دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ جم گئے۔ جب انہیں دوسری سمت موڑ جاتا تو وہ چلنے لگتے، مگر جیسے ہی کعبہ کی طرف لایا جاتا تو وہ رک جاتے۔ ابرہہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے لشکر کو حکم دیا کہ زور لگا کر ہاتھیوں کو آگے بڑھاؤ، مگر اللہ کا حکم غالب تھا۔ ہاتھی کعبہ کی طرف بڑھ ہی نہیں سکے۔ اسی وقت ایک اور منظر ظاہر ہوا۔ آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ یہ پرندے چھوٹے چھوٹے تھے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ان کے پنجوں اور چونچ میں کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں عام نہیں تھیں، یہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ تھی۔ پرندے صف در صف لشکر پر جھپنے لگے۔ انہوں نے اپنی کنکریاں فوجیوں پر برسائے۔ ہر کنکری فوجی کے جسم میں پیوست ہو جاتی اور اسے ہلاک کر دیتی۔ یہ چھوٹی کنکریاں گویا آگ کے انگارے تھے۔ فوجی تڑپ تڑپ کر زمین پر گرتے گئے۔ ان کے جسم پھٹنے لگے اور وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ ہزاروں کا لشکر لمحوں میں ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے ہاتھی بھی کنکریوں کی زد میں آئے اور گر کر ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہوا۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگا، لیکن راستے میں اس کا جسم گلنے لگا، گوشت جھڑنے لگا۔ آخر کار وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ مر گیا۔ یوں اللہ نے اپنے گھر کو بچا لیا، کعبہ سلامت رہا۔ مکہ والے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الفیل نازل کی
اس میں اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ واقعہ صرف کعبہ کی حفاظت ہی نہیں تھا، بلکہ ایک اشارہ تھا کہ اب دنیا میں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی سال ہوئی، اسی لیے یہ سال عام الفیل کہلایا۔